بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، الحمدللہ لاز ان قرآن کے 29ویں لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج انشاءاللہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے لیکچر ہوگا۔ قانونی اور آئینی ماہر، معروف مذہبی اسکالر اور قرآن کے مفسر سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ قرآن کی دنیا میں آج میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لاز ان قرآن کے حوالے سے جو لوگ انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے دنیا میں، اور اس بحث میں پاکستان کے لوگ بھی شریک ہیں اور عالم اسلام کے لوگ بھی شریک ہیں اور مغرب کے لوگ بھی شریک ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر اس کو کمیونٹی کہتے ہیں، مختلف گروپس بن گئے ہیں، اور بحث یہ ہو رہی ہے جو مغرب کے کچھ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ قرآن کو اور موجودہ دور کے قوانین کو ریلیٹ کرنا اور قرآن کو یہ کہنا کہ یہ لیونگ بک ہے، وہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق درست بات نہیں ہے۔ یہ بحث ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ، اور جو پڑھے لکھے کچھ لوگ ہیں یورپ کے، جن کا تقابلی مطالعہ ہے ادیان کا اور قرآن حکیم سے بھی، جن کو کھولنے کا ان کو ہے شغف، وہ اور جو مسلم ورلڈ ہے اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل اس امر کی ضرورت تھی تاکہ قرآن کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور قرآن حکیم کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کیا جائے۔ تو یہ ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے، میں چاہ رہا تھا میں آپ سے شیئر کر لوں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بلا توقف لیکچر کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے سلام۔ سلام کا مطلب ہے امن، سلامتی، پیس۔ اسلام اور سلام ان کے معنوی اعتبار سے دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، امن اور سلامتی۔ اور جو قرآن حکیم ہے اس کے جس طرح ایک لقب ہے الکتاب، ایک لقب ہے الفرقان، ایک لقب ہے قرآن مبین، اور اس کا ایک لقب ہے السلام، پیس اٹ سیلف، ریئل پیس، صحیح امن اور صحیح سلامتی، ایک پہلو۔ اس معنی سے دیکھیں تو جو قرآن کا ماننے والا ہے یا اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے دائرے کے اندر، وہ امن کا سفیر ہے، وہ امن کا امین ہے، اور وہ سلامتی کا سفیر ہے، اور وہ ہی از این ایمبیسڈر آف پیس۔ کہاں کے لیے؟ صرف وہاں نہیں جہاں پہ وہ رہتا ہے، صرف اس ملک کے لیے نہیں جس میں وہ رہتا ہے، ساری دنیا کے لیے۔ یہ امن اور سلامتی، اس کو کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر۔ یہ ریسنٹ کانسیپٹس لگتے ہیں، بڑے جدید تصورات لگتے ہیں۔ جب ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ آج کی صرف بات ہے، لیکن قرآن حکیم میں اس کے حوالے سے جو قوانین موجود ہیں، اس سے پہلے کہ میں ان کی بحث میں جاؤں اور آپ کے سامنے تفصیل رکھوں، میں آغاز کرنا چاہتا ہوں سورہ القریش سے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں صرف ورس نمبر 3 and 4، ورس نمبر 3 اور 4 وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیٹ them worship the Lord of this house، اور وہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ دوسرا، who provides them with food against hunger، الذی اطعمہم من جوع، جس نے ایسے حال میں جب وہ بھوکے تھے اور جب وہ قلاش تھے ان کو رزق دیا، and with security against fear of danger، اور جو خوف ہے اس کے خلاف امن و امان دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ آج سے 1400 سال پہلے قانون کا یہ بنیادی تصور جو آج لا اینڈ آرڈر کی صورت میں ہمارے سامنے دنیا کے اندر نافذ العمل ہے اور موجود ہے، یہ قرآن کے اندر سورہ قریش میں
واضح لفظوں میں اس کی حیثیت مسلمہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کسی ایک چیز کو ہم نیم کرنا چاہیں یا اس کا ہم نام لینا چاہیں جس چیز کی وجہ سے اگر وہ نہ ہو تو لوگ رات کو سو نہیں سکتے, بچے گھروں سے باہر کھیلنے کے لیے نکل نہیں سکتے, بیویاں چار دیواری سے باہر نہ نکلیں, اور کوئی کاروبار زندگی کو جاری نہ رکھ سکے سلامتی کے ساتھ, اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کوئی ایک ایسا امر جو اگر کسی ملک کے اندر نہ ہو تو وہ ملک فقیر ہو جائے, وہ ملک دیوالیہ ہو جائے, وہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے نہ آئے, وہاں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے نہ آئے, وہاں ٹورزم بالکل سرے سے ختم ہو جائے, اس کا بیلنس آف پیمنٹس خراب ہو جائے, اس کے زر مبادلہ کے ذخائر اڑ جائیں, اس کے اندر آنے والی انویسٹمنٹ ساری کی ساری بھاگ جائے. اور اگر ہم کوئی ایک چیز ایسی آئیڈینٹیفائی کریں جس کا انسانی معاشرے کی ترقی اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے تو وہ لا اینڈ آرڈر ہے. جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, آج اگر جو وار ٹون 2 ریجنز جن کی بہت مثالیں دی جاتی ہیں, افغانستان میں آپ کسی کو کہیں کہ جا کے فیکٹری لگاؤ, یا آپ کسی کو کہیں کہ باقوبہ میں جا کے یا تکریت میں جا کے تم عراق کے اندر جا کے فیکٹری لگاؤ, اور اس کے مقابلے میں کسی ایسی جگہ جہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے تو اس کی چوائس کیا ہوگی؟ ظاہر ہے انویسٹر بھی بھاگے گا, ظاہر ہے ٹورسٹ بھی بھاگے گا, ظاہر ہے ملازم بھی بھاگے گا, ظاہر ہے برین ڈرین ہوگا, ظاہر ہے کیپٹل ڈرین ہوگا. اور سرمایہ جو 2 طرح کا ہے, ایک وہ سرمایہ جس کا تعلق کیپٹل کے ساتھ ہے, اور ایک وہ سرمایہ جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے, ذہانت کے ساتھ ہے, دماغ کے ساتھ ہے اور علمی فضیلت کے ساتھ ہے. وہ سارے لوگ وہاں نہیں رہیں گے, وہ بھاگ جائیں گے, بہت کم لوگ وہاں معاشرے میں باقی رہیں گے. یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے جب اللہ رب العزت نے قریش کے اوپر احسانات گنوائے اور بتایا کہ تمہاری کیا حالت تھی, بدوؤں کی کیا حالت تھی, قبیلوں کی کیا حالت تھی, اور امن و امان کی کیا حالت تھی, تو کہا رب کعبہ کی عبادت کرو, وہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور وہ جس نے تمہیں فیئر انسیکیورٹی میں لا اینڈ آرڈر دیا. آغاز کرتے ہیں, اور دوسرا جو سورہ جس کا میں یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مضمون, وہ ہے سورہ النساء ورس نمبر 83. سورہ النساء ورس نمبر 83. بڑے اہم کانسیپٹس اس ورس کے اندر اللہ رب العزت کے کلام کے اندر آئے ہیں. When there comes to them some matter touching public safety or fear, they divulge it. If they had only referred it to the messenger or to those charged with the authority among them, the proper investigator would have known it from them directly. Were it not for the grace and mercy of Allah unto you, all but a few of you would have followed Satan. یہاں پہلا کانسیپٹ جو دیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ کسی کے نوٹس میں آ جائے, اب لا اینڈ آرڈر اس میں جو ریلیونٹ لا ہے یہاں وہ ہے مینٹیننس آف پبلک پیس اینڈ آرڈر. یہ باقاعدہ قانون موجود ہے, پاکستان کے اندر بھی ہے اور کافی سارے ملکوں کے اندر اس کے مختلف ناموں کے ساتھ موجود ہیں. یہ قوانین ماخذ ان کا آپ کو سورہ النساء کی ورس نمبر 83 نظر آئے گی جب میں تھوڑی سی اور تفصیل میں جاؤں گا. ارشاد اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب تمہارے علم میں کوئی ایسی بات آئے جس کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہو, پبلک سیفٹی اور فیئر, لوگوں کا تحفظ, امن عامہ, یا خوف پیدا کر دینا, تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بغیر تصدیق کے بتا دینا چاہیے کہ فلاں جگہ تباہی چڑھ گئی, فلاں جگہ قیامت آ گئی, فلاں جگہ بربادی نکل گئی, یہ فوراً بتا دینا چاہیے بغیر تصدیق کے, بغیر دیکھے ہوئے؟